السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں اور علماء کرام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، مدرسہ سعادت دارین ہنڈون سٹی سے محبت رکھنے والوں، دینی حمیت رکھنے والوں، میرے بھائیوں اور معززات مائیں اور بہنیں، رب کریم کا بے انتہا شکر، کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اس عظیم الشان سعادت دارین مدرسے کے سالانہ جلسے کے موقع پر ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو، ان نونہالان قوم کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور خصوصاً یہ جو ہمارے آج کے جو دولہے ہیں، دو دولہے جنہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، یقین جانیے ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک شادی کی مجلس میں آپ جاتے ہیں، آپ یقین جانیے، قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شادی کی مجلس سے زیادہ اس مجلس کی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ نسبت، اس مجلس کی نسبت براہ راست اللہ کے کلام قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس مجلس کی عظمت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں بات کو بہت دھیان، توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی دینی مجلسیں ہوتی ہیں، جمعہ کا بیان ہو یا دین کی کوئی بھی مجلس ہو، دعوت و تبلیغ کی محنت کی مجلسیں ہو، دین کی جتنی مجلسیں ہیں یہ سب مجلسیں ہمارے ایمان کی چارجنگ ہیں۔ آج کل موبائل کا دور ہے، ہر چیز موبائل کی مثال سے آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم موبائل چیک کرتے ہیں کہ ابھی بیٹری کتنے پرسنٹ بچی ہے۔ 50% سے جب نیچے اترتی ہے نا تو ہمارا ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتا ہے، اور جلدی سے ہم کیا کرتے ہیں، چارجنگ پہ لگاتے ہیں، حالانکہ ابھی 50% بچی ہوئی ہے نا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کتنے اہتمام کے ساتھ ہم لوگ لگاتے ہیں کہ لائٹ چلی گئی تو کیا ہوگا، ایسا ہوا تو ویسا ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو ہمارا ایمان بھی چارجنگ کا محتاج ہے۔ یہ دین کی باتیں، یہ علماء کرام کی مجلسیں، یہ بھی ایمان کی چارجنگ۔ اچھا، ایک بات اور سمجھیے، ابھی ہمارے محترم قاری صاحب، قاری زکریا صاحب نے قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی، اس میں ایک آیت قاری صاحب نے پڑھی، اس کی روشنی میں ایک بات عرض کروں گا مثال کے ساتھ، اسی موبائل کی مثال سے، کہ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل تو چارجنگ پر لگا لیا، اب واش روم میں گئے، باتھ روم میں گئے، 15-20 منٹ کے بعد جب واپس آئے، موبائل جو چارج پر لگا کر گئے تھے تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ارے یار چارجنگ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ لگا کر گئے تھے تو پتہ یہ چلا کہ بھائی بٹن ہی نہیں کھولا تھا، بٹن کھولا ہی نہیں تھا تو چارجنگ کیسے ہوگی؟ لگا دیا لیکن بٹن نہیں کھولا۔
اسی طرح ارے یار چارجنگ ہی نہیں ہوئی. بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ وہ جو وائر تھا وہ برابر اندر لگایا نہیں, آدھا باہر رہ گیا, تو چارجنگ نہیں ہوئی. تو اس مجلس میں ہم ایمان کی چارجنگ کے تو آ گئے, لیکن چارجنگ کب ہوگی؟ جب بٹن چالو کریں گے. چارجنگ کب ہوگی؟ جب وائر برابر لگائیں گے. اب میں اس آیت پر آ رہا ہوں کہ قاری صاحب نے آیت پڑھی ان فی ذالک لذکرا. نصیحت کی بات ہے یہ, نصیحت کی بات, مجلس میں حاضری, وہو شہید. میں سعادت دارین کے اس جلسے میں آیا تھا, میں نے دین کی بات سنی تھی. یہ کون بول سکتا ہے؟ جس نے وائر برابر لگایا ہو, جس نے بٹن چالو کیا ہو. بات سننے کے لیے دو ذریعے ہیں, لمن کان لہو قلب, جو دل کے کانوں سے بات سنے, یا کم سے کم او القش سمع, ان کانوں سے بات سنے, یا تو دل سے سنے یا کان سے سنے, پھر وہ بول سکتا ہے کہ وہ شہید, وہ سعادت دارین کے جلسے میں آیا. تو اس لیے ہمیں یہ شور کو اور کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے. بہت دھیان اور توجہ سے آپ بات سنیں. آپ جتنا دھیان سے بات سنیں گے ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے, ممنون رہیں گے کہ آپ نے دور دراز سے آئے ہوئے ایک اجنبی مسافر کی بات کو بڑے دھیان سے سنا. اس پر ہم اللہ سے آپ کے لیے دعا بھی کریں گے کہ ہنڈون سٹی والوں نے بہت محبت کے ساتھ, ماشاءاللہ ہم نے جمعہ میں بھی دیکھا کہ ساتھیوں نے جمعہ میں ماشاءاللہ ہمارے نفیس بھائی نے تھوڑی سی محنت کی, تو ان کی محنت کے نتیجے میں ماشاءاللہ جمعہ میں بھی اچھا مجمع جڑا اور بہت توجہ سے بات سنی. امید رکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ ان پوری باتوں کو دھیان اور توجہ سے سنیں گے. دیکھو, مدرسہ تعلیم اور تربیت دونوں کی جگہ ہے. آج کی اس مجلس میں ہمیں کچھ باتیں, ہمارے یہ جو ہم منصب علماء کرام خدام دین ہیں, ان کی خدمت میں بھی کچھ باتیں پیش کرنی ہیں. کچھ ہمارے بچوں کے جو پیرنٹس اور والدین ہیں, والی ہیں, ذمہ دار ہیں, ان کی خدمت میں بھی کچھ باتیں پیش کرنی ہیں. میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مدرسے میں بچوں کو کیا دیا جاتا ہے, یہ جلسہ کیوں رکھا جاتا ہے. جلسہ ایک سیمپل ہے, جلسہ ایک نمونہ ہے کہ دیکھو ان بچوں کو یہاں انسان بنایا جاتا ہے, ان بچوں کو یہاں سچا اچھا پکا مسلمان بنایا جاتا ہے, ان بچوں کو زیور تعلیم سے مزین کیا جاتا ہے, آراستہ کیا جاتا ہے, اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں. یہ پرفارمنس, یہ جو بچوں نے اسٹیج پر آ کر پیش کیا, آپ یقین جانیے یہ آسان نہیں ہوتا ہے. یہ مفتی صدام صاحب, ان کا پورا ٹیم ورک, یہ تمام اساتذہ, ان کی محنتیں ہیں. ان محنتوں کے بعد ہم نے انعام تو دے دیا کہ اس بچے کو 50 روپے اور اس بچے کو 100 روپے. واقعتاً بچوں نے بھی بہت اچھی محنت کی, لیکن اس کے پیچھے ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. ڈائس پر اور مائک پر تو ہمارے بچے بول رہے تھے, لیکن حقیقت میں یہ ذمہ داران کی فکریں ہیں. یہ قوم نے جو مال لگایا ہے, اس مال لگانے کا یہ ریزلٹ اور نتیجہ ہے. یہ ان اساتذہ کرام اور علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ دے, اور جتنے مدرسے اس بستی میں اطراف میں کام کر رہے ہیں سب کو اللہ خوب برکتیں نصیب فرمائے, اور ہمیں اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے. دین کے ہر کام سے اللہ ہمیں سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے. یہ نہ ہو کہ وہ کام کرے گا, میں کام کروں گا تو وہ دین کا کام ہے, وہ کام کرے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا, میرے پلیٹ فارم سے کام ہوگا تو دین کا کام ہے, اس کے پلیٹ فارم سے ہوگا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. یہ اچھی بات نہیں ہے. دین کا عاشق, دین پر مر مٹنے والا, وہ اس کو یہی چاہیے کہ بس کام ہونا چاہیے. زید کرے کہ عمر کرے کہ بکر کرے, دین کا کام ہونا چاہیے. آج ہم دین کا کام کرنے والوں میں حسد کیوں آ گیا, ٹانگ کھینچنے کا جذبہ کیوں آ گیا؟ سب سے پہلے ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بس جس میدان میں بھی کام ہو دین کا کام ہے, اور میرا کوئی تقاضا ہے, جان کا ہے, مال کا ہے, وقت کا ہے, میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں.
یہ مدرسہ ہمارے بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے، یہ اساتذہ ہمارے بچوں کو تعلیم اور تربیت دونوں دیتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اساتذہ کرام کی خدمت میں کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کی فل فکر کرنا، مکمل اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم ہوں۔ ہر استاذ جو بھی دین کا خادم ہے، جو بھی بچوں کو پڑھاتا ہے، انما بعثت معلما کی روشنی میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق، کردار، کیریکٹر کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ استاد کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف تعلیم دے دینا کافی نہیں، اخلاق سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں کا جوڑ جب تک مدرسے میں نہیں ہوگا، جب تک گھر کے ماحول میں نہیں ہوگا، ہمارے بچے کامل نہیں بن سکتے ہیں، ہمارے بچے مکمل نہیں بن سکتے ہیں۔ اساتذہ کرام کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے وابستہ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات بتا دی کہ آج ہم دنیا والوں سے ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ بتاؤ اس دنیا میں سب سے اونچی پوسٹ، سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچی ڈگری کس کی ہے؟ دنیا والوں بتاؤ۔ تو کوئی بولے گا ڈاکٹر، کوئی بولے گا انجینئر، کوئی بولے گا سی ایم، کوئی بولے گا پی ایم، جس کی جتنی سوچ وہ ویسا جواب دے گا۔ لیکن صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اونچی پوسٹ کون سی بتائی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تمام مسلمانوں میں سب سے کریم طبقہ، سب سے بہترین طبقہ، سب سے ٹاپ کلاس کی پوسٹ اور عہدہ اور ڈگری اگر کوئی ہے تو یہ قرآن مجید کے پڑھانے والے اور یہ قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں۔ اس سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے حافظ، اس سے اونچا اس دنیا میں کوئی عہدہ اور ڈگری نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم دین کے خدام جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لہذا دین کے کسی بھی خادم کو، چاہے وہ دارالعلوم میں پڑھاتا ہو، چاہے مکتب میں پڑھاتا ہو، کہیں بھی پڑھاتا ہو، زندگی کے کسی شعبے میں کبھی بھی احساس مرعوبیت، احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ہمارے پاس مال کم ہے، دنیا کم ہے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ان کا یہ مرسیڈیز میں گھومنا، یہ آڈی میں گھومنا، یہ لیمبورگینی میں گھومنا ہماری نگاہوں کو خیرہ نہیں کر سکتا ہے، ہمیں متاثر نہیں کر سکتا ہے۔ میرے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، اس کے پاس جو ہے وہ ہے۔ میرے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، میں اس کا خادم ہوں۔ ایک بات عرض کروں جو غالباً علماء طبقہ زیادہ اس سے مستفید ہوگا کہ ایک مولوی صاحب کسی مکتب میں پڑھاتے ہیں، ان کو کسی جلسے میں آئے ہوئے شیخ الحدیث صاحب نے یہ پوچھ لیا کہ جناب آپ کیا پڑھاتے ہیں، آپ کیا خدمت انجام دے رہے ہیں؟ اب لاشعوری طور پر ان کے دماغ میں ایک احساس مرعوبیت آتی ہے کہ سامنے والے اتنے بڑے شیخ الحدیث اور میں تو نورانی، تو میں کیسے جواب دوں کہ نورانی پڑھاتا ہوں، ناظرہ پڑھاتا ہوں، حفظ پڑھاتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا سہمتے ہیں کہ کیا جواب دوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ استاد جی شیخ الحدیث صاحب کو جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت بندہ جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہے۔ ٹائٹل بہت اچھا ہے، جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہے۔ اسٹیج والے حضرات سمجھ رہے ہیں، لیکن میرے بزرگوں یہ قرآن مجید کی توہین ہے،
صاف کہوں گا کہ یہ قرآن مجید کی تضلیل اور توہین ہم کر رہے ہیں۔ کیوں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اندر ڈال رہے ہیں، جلالین کو اوپر رکھ رہے ہیں؟ شان سے بولو کہ بندہ قرآن مجید کا خادم ہے۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ میری نسلوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم خادم قرآن مجید ہیں۔ یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ سرزمین مہاراشٹر میں ایک بہت بڑا مدرسہ، ہندوستان کے مدرسوں کے ناموں میں ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی ہستی، اشاعت العلوم اکل کوا کے بانی مبانی، اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، حضرت مولانا غلام احمد وستانوی دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ نے کتنا کام لیا، کام اللہ تعالیٰ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، کام لیتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے علماء برادری جانتی ہے کہ یہ جو آج کل القاب لگانے کا جو کریز چلا ہے کہ یہ فلاں ہیں، کوئی شیخ الاسلام، کوئی فلاں اور فلاں، پتہ نہیں جو القاب سچ ہے جھوٹ ہے۔ حضرت مولانا وستانوی دامت برکاتہم کا لقب آپ نے کیا سنا ہے؟ کتنے بڑے، کتنی ساری ان کی قربانیاں ہیں، کتنی ساری خدمات ہیں، لیکن اسپیشل جو ان کے نام کے ساتھ آپ جلسوں میں لگا ہوا دیکھیں گے وہ لکھا رہتا ہے خادم قرآن مجید۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا مقام، لیکن صرف خادم قرآن مجید، خادم القرآن، خادم المساجد، خادم المسابقات۔ اللہ نے خوب کام لیا، لیکن خادم قرآن مجید سب سے بڑی بات۔ لہذا پہلا پیغام ہم اپنی برادری کو یہ دینا چاہیں گے کہ ہم کبھی بھی احساس مرغوبیت کا شکار نہ ہو، اندر سے یہ خوشی اور سعادت مندی محسوس کرنا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے خادم ہیں۔ ہمارا کام تعلیم اور تربیت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام۔ کوئی استاد کبھی یہ نہ سمجھے کہ بھئی مجھے جو تنخواہ مل رہی ہے، سیلری مل رہی ہے، وہ تو پڑھانے کی مل رہی ہے، تربیت کی تھوڑی مل رہی۔ اگر میں میرے بچے کو یہ بولتا ہوں بیٹا آپ کا پیجامہ یا پینٹ ٹخنے سے نیچے ہے، یہ حرام ہے، اس کو اوپر کرو، میں اپنے بچے کی، اگر مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی یہ تربیت کرتا ہوں، اس تربیت پر مجھے کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں ملنے والا ہے، ایکسٹرا تنخواہ نہیں ملنے والی ہے۔ اگر میں اس پر بھی اجر کی امید رکھتا ہوں تو کہاں گئی وہ آیت ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ دیں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی ہے، قرآن مجید کی تعلیم کا بدل کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ اجر، دین کی خدمت کا اجر صرف اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ لہذا ہم اس بات کو لازم پکڑیں کہ تعلیم اور تربیت، بچوں کی یہ دونوں ذمہ داری استاد کی بھی ہے اور اس سے زیادہ ماں باپ کی بھی ہے۔ چلو مدرسے میں تعلیم مل جائے گی، لیکن تربیت کی بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ تربیت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ تربیت کے تعلق سے دو کام اور دو دعا میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، وہ دو کام کریں اور دو دعائیں میں بتاؤں گا، یہ چار باتوں پر عمل کریں، بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے گی۔ آج دنیا بھر میں اکثر پیرنٹس اور ماں باپ کا یہ رونا ہے کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، وہ اسموکنگ میں، فلاں میں، موبائل ایڈکشن میں، بہت ساری چیزوں میں پھنس گئے ہیں، ہمارے بچے ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ تربیت کی کمی۔ بچے دو باتوں میں سے ایک بات کی وجہ سے اکثر بگڑتے ہیں، یا تو ضرورت سے زیادہ گرمی یا ضرورت سے زیادہ نرمی۔ ضرورت سے زیادہ گرمی یہ بھی بچوں کو بگاڑتی ہے، ہر وقت لٹھ لیے کھڑے ہیں، ہر بات پر بچے کو مار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، بچہ آپ کو اپنا نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا یہ کوئی جھلاد ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ گرمی بھی بگاڑتی ہے اور ضرورت سے زیادہ نرمی بھی بگاڑتی ہے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے تربیت کرنے والوں کے لیے، نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو، نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو۔ اعتدال اور بیلنس کی ضرورت ہے۔
وہ دو کام کیا کرنے ہیں؟ بہت دھیان سے سنیں، خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں سنیں. اور ماشاءاللہ اس جلسے میں بڑے اہتمام کے ساتھ عورتوں کو بلایا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. بچیوں نے بھی بہت اچھا پروگرام پیش کیا ہے. جس بستی میں بھی بچیوں کے، عورتوں کے دینی تعلیم پر محنت کی جاتی ہے نا، وہ بستی بہت جلدی آگے نکلتی ہے. مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا. عورت پڑھ لیتی ہے تو پھر وہ پورے خاندان کا نقشہ بدل دیتی ہے. اس لیے عورتوں کی تعلیم پر اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ، بچیوں نے بہت اچھی تقریریں پیش کی. ان کے ماں باپ کو بھی مبارک ہو، ان کے اساتذہ کرام کو بھی مبارکبادی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا، تربیت کے لیے دو کام. پہلا کام تربیت میں کرنے کا یہ ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ امی ابا سوچ لیں کہ میں اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتا ہوں، کیا بنانا چاہتی ہوں. آپ جو اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں نا، پہلے خود بن جائیں. مثال کے طور پر تربیت کی بات چل رہی ہے، یہ نہیں کہ بچے کو حافظ بنانا ہے تو پہلے ابا بھی حافظ بن جائے، یہ نہیں بول رہا ہوں. تربیت کی بات چل رہی ہے. باپ یہ چاہتا ہے، ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسا نیک بن جائے، نمازی بن جائے، بیٹی رابعہ بصریہ بن جائے. ابا جی اور اماں جان یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، پہلے خود نمازی بننا پڑے گا. ہم نماز نہ پڑھیں اور بچوں کو سے یہ امید رکھیں کہ وہ نمازی بن جائیں، ہم نیک نہ بنیں اور سمجھیں کہ بچے نیک بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھو تربیت کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم ایسے کام بچوں کے سامنے کرتے ہیں جو بچوں کی تربیت کے خلاف. ایک باپ کو اسموکنگ کی عادت ہے، لت ہے، اچھی بات نہیں ہے. وہ باپ بھی جانتا ہے کہ یہ کام میں اچھا نہیں کرتا ہوں. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ابا بچے کے سامنے بیٹھ کر پیتا ہے؟ یہ اس کی تربیت کے خلاف ہے. کیوں سامنے بیٹھ کر پی رہے ہو؟ اس کو کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ ہم تو بگڑ گئے، اب اس کو بھی بگاڑ رہے ہیں. یہ تربیت کے خلاف ہے. کیوں اس کے سامنے بیٹھ کر پی رہے ہیں؟ ایک ماں تربیت کیسا کرتی ہے جو غلط ہے، سنیے. ایک بچے نے اماں کے سامنے بدتمیزی کی، کوئی اونچی آواز میں بات کی، تو اماں کیا بولتی ہے پتہ ہے؟ اے تو تیری دادی کی طرح اتنی بڑی زبان نکال کے بات کرتا ہے، نیچے کر، ایسا بولتی ہے. اس سے تربیت ہوگی؟ اس سے تربیت ہوگی؟ بچے کا ذہن یہ بنے گا کہ بیٹا تیری دادی میرے سے بڑے ہیں، میں ان کی بدتمیزی کر رہی ہوں، تو بھی میری کر. پیغام یہ جا رہا ہے، تربیت نہیں ہو رہی ہے. عملی تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میرا بچہ میری حرکت سے کیا سیکھے گا، اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بیٹھ کر اس کے سامنے گھٹکا ہلا رہے ہیں، منہ میں ڈال رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اس کے سامنے موبائل گیم کھیل رہے ہیں اور بچے کو بول رہے تو مت کر، تو کیسے ہوگا یہ؟ گشت والے، جماعت والے گھر پر آئے، ابا بچے کو بول رہے ہیں باہر جا کے بول دو کہ ابا گھر میں نہیں. بچہ سچا بنے گا؟ بول رہے ہیں باہر جا کے بول دے کہ ابا گھر میں نہیں ہے. بچہ صادق اور صدیق بن جائے گا؟ نہیں. ہم پیغام دے رہے ہیں کہ بیٹا زندگی میں کبھی کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں. آج ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں. الا کان کھول کر سنو، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے. کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، بلا ضرورت کے جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کا ایک نقصان یہ ہے کہ جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے. جھوٹ کے بہت سارے نقصان ہیں، میں ایک نقصان بتا رہا ہوں. جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، وہ تو خود سے نکلتا ہے. ہم مدرسے میں ہمارے بچوں کو اس کی مثال یوں بتاتے ہیں کہ بچے بعض لوگ نقلی بیمار ہو جاتے ہیں. علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ خوب جانتے ہیں کون بیمار ہے. اب بچہ بیمار ہے، پہلے گھنٹی اور پیریڈ والے استاد نے پوچھا بھائی کیا ہوا، تو اس نے جھوٹ بیمار ہے، اصلی تو ہے نہیں، تو کہا سر درد.
اب دوسرے گھنٹے والا پوچھے گا، تیسرے والا تو یاد رکھنا پڑے گا کہ پہلے گھنٹے والے کو سر درد بولا ہے، اگر دوسرے والے کو پیٹ درد بول دیا اور وہ دونوں مل گئے تو میرا راز اوپن ہو جائے گا۔ جھوٹ کو یاد رکھنا پڑے گا، سچ تو خود بخود نکلے گا۔ لہذا ہم اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکالیں۔ کاروبار کی برکت چاہتے ہو، اپنی زندگی سے جھوٹ نکالو۔ گھر میں بے سکونی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے۔ میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا کہ اپنے گھر میں اگر سکون لانا ہے، ذکر سے، تلاوت سے، اللہ کی یاد سے اپنے گھر کو آپ آباد کریں۔ آج کا نوجوان یہ بولتا ہے کہ مجھے گھر میں گھبراہٹ ہوتی ہے، میں جب باہر نکلتا ہوں دوستوں میں جا کے بیٹھتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے ذکر چھوڑ کر، اللہ کی یاد چھوڑ کر، قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ کر اپنے گھر کو قبرستان بنا دیا ہے۔ قبرستان میں کسی کو زیادہ دیر اچھا نہیں لگتا ہے، وہاں سے بھاگنے کو جی چاہتا ہے۔ لہذا اپنے گھر کو اللہ کی یاد سے آباد کرو۔ اور میں نے جمعہ میں بھی دعا بتائی، آپ اس دعا کا خوب اہتمام کرو۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے بڑا گھر عطا فرما اور میری روزی میں برکت عطا فرما۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بچوں کی تربیت کے لیے پہلا کام جو ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ خود بننے کی کوشش کریں۔ نمازی بنانا ہے، خود نمازی بن جانے کا اہتمام کریں۔ دوسرا کرنے کا کام، تربیت میں دوسرا کرنے کا کام وہ یہ ہے کہ روک ٹوک، لیما وائے، کیوں بیٹا ایسا کیوں کیا، پوچھ پرچھ، پکڑ دھکڑ جس کو کہتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لما اذنت لہم، آپ نے کیسے اجازت دی، لما تحرم ما احل اللہ، جو حلال تھا آپ نے کیسے حرام کر دیا۔ عام ایمان والوں کو کہا، لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو وہ بولتے ہو، تم عمل کیوں نہیں کرتے ہو، لیما وائی۔ یہاں سے تربیت کا اصول پتا چلا کہ بچوں کی پکڑ دھکڑ کرو۔ بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچے کو جو دھمال کرنی ہے کرنے دو۔ آپ مہمان بن کے کسی کے گھر میں گئے، اپنے بچے کو لے کر گئے، اب وہ مائک پھینک رہا ہے، کانچ کا گلاس توڑ رہا ہے، امی آرام سے بیٹھی ہے، وہ گھر والا تو نہیں بولے گا نا، وہ عزت پر رعایت کر رہا ہے کہ بھائی میرے گھر کے مہمان ہیں، میں کیسے بولوں۔ لیکن وہ ماں، بچے کی ماں چپ چاپ بیٹھی ہے، اس کو روکنے کو تیار نہیں، آنکھ دکھانے کو تیار نہیں۔ پکڑ دھکڑ کرنا یہ تربیت کا زرین اصول ہے۔ تربیت کسی جادوئی چھڑی کا نام نہیں ہے کہ وہ گھما دیں گے تو تربیت ہو جائے گی۔ تربیت کسی بابا کے تعویذ پلا دینے سے تربیت نہیں ہو جائے گی۔ تربیت روزانہ 1 گھنٹہ چند منٹ بچوں کو لے کر بیٹھ جانے سے تربیت نہیں ہو جائے گی۔ تربیت 24 گھنٹے کے عمل کا نام ہے۔ اپنے بچوں کی مکمل نگرانی کرنا، میرے بچے کو موبائل مجھے کب دینا ہے، کس عمر میں دینا ہے، اینڈرائڈ کب دینا ہے، سادہ کب دینا ہے، اگر بچے کو موبائل دیا ہے تو کس پرپز اور کس ضرورت کی بنیاد پر دیا ہے، دے دیا ہے تو اس کی نگرانی کرنا کہ یوٹیوب پر میرا بچہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں دیکھتا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور تربیت کے تعلق سے یہ اصول یاد رکھیں کہ جب تک مکمل نگرانی نہیں ہوگی، مکمل واچ نہیں ہوگا، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی۔ آج گھر میں کیا ہوتا ہے، ابا الگ موبائل لے کے بیٹھا ہے، اماں الگ موبائل لے کے بیٹھی ہے، گھر کا ہر فرد الگ موبائل لے کر بیٹھا ہے، تو پھر بچہ موبائل کیوں نہیں لے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان 2 بنیادی اصولوں پر عمل کریں۔ تربیت کیسے ہوتی ہے، یہاں پر ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں، ان کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں۔ ایک مرتبہ ایک اسکول میں ٹیچر نے بچوں سے پوچھا، جس کو ہم نے عربی دوم کے سبق میں پڑھا تھا، ماذا تحب ان تکون، بچوں آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں یہ بھی کمی ہے، اسکول میں یہ ہوتا ہے، بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ بیٹا تم کو ڈاکٹر بننا ہے، تم کو انجینئر بننا ہے، بچوں کی ذہن سازی کہ بیٹا تم کو کیا بننا ہے۔ تو استاد نے، ٹیچر نے پوچھا بچوں سے، تو بچوں نے الگ الگ جواب دیا
کسی نے کہا میں حافظ جی بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا۔ ہر بچے نے اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ جواب دیا۔ ایک بچے نے سب سے ڈیفرنٹ اور ہٹ کر جواب دیا۔ اس بچے نے جواب یہ دیا کہ استاد جی میں صحابی بنوں گا، مجھے صحابی بننا ہے۔ استاد حیران کہ یہ صحابی چھوٹا سا 7 سال کا بچہ بول رہا ہے صحابی بنوں گا، کیا بات ہے؟ تو استاد نے وہ بچے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، آپ کو پتا ہے صحابی کس کو بولتے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ صحابی کس کو بولتے ہیں۔ صحابی کا ایک ڈیفینیشن ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام۔ صحابی اس کو بولتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ بچے نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا ہے کہ صحابی کس کو بولتے ہیں۔ تو ٹیچر نے پوچھا کہ بیٹا پھر تم نے کیسے بولا کہ مجھے صحابی بننا ہے؟ یہ بات تم نے کہاں سے بولی؟ تو اب ہماری مائیں بہنیں سنیں، اس پیارے سے بچے نے ٹیچر کو بولا کہ استاد جی میری ممی روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک صحابی کا قصہ اور واقعہ مجھے سنا کر سلاتی ہے، روز ایک صحابی کا اچھا پیارا قصہ سناتی ہے۔ وہاں سے میرا ذہن یہ بنا کہ صحابی اس دنیا کی سب سے اچھی جماعت، اس لیے میرے اندر یہ جذبہ آیا کہ مجھے بھی صحابی بننا ہے۔ تو دیکھو جب مائیں تربیت کرتی ہے، آج تو کیا ہے، ذرا بچہ رویا تو پکڑ موبائل، بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے تو دیکھ کارٹون لیکن کھا لے، میری جان مت کھا، کھانا کھا لے۔ تربیت کے لیے تیار نہیں ہے، ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا ریزلٹ لانے کے لیے دنیا کے ہر میدان میں قربانی دینی پڑے گی۔ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے سب کو قربانی دینی پڑے گی۔ آج کل کے ماں باپ کیا سمجھتے ہیں، میری یہ بات بہت دھیان سے سمجھیے، آج کل کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو اسکول بھیج دیا، نمبر 2 ٹیوشن بھیج دیا، نمبر 3 مدرسہ بھیج دیا، اگر یہ 3 جگہ ہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا تو ہم نے بچوں کی تعلیم کا حق ادا کر دیا، اب کوئی ضرورت نہیں، اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں، غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ماں باپ کی ایک چوتھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو روزانہ آدھا 1 گھنٹہ گھر میں ٹائم دیجیے، پوچھئے اس سے بیٹا اسکول میں تو نے کیا پڑھا؟ ایسی کوئی چیز اسکول میں تو نہیں پڑھائی جا رہی ہے جہاں سے ہمارے بچوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اس کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ میں ایک بہت اہم بات اس وقت یاد آ رہی ہے، جو علماء کرام یا دین کے جو بھی خادم ہیں، آپ جو بھی دین کی محنت کرتے ہیں، سب کی خدمت میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس دور میں خصوصاً آج کل جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول میں اپنی نسلوں کو 2 چیزیں پلانے کی ضرورت ہے۔ میرے الفاظ پر توجہ فرمائیے گا، 2 چیزیں پلانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 ایمان اور عقیدہ پلا دیجئے، نمبر 2 اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلا دیجئے، ایمان اور عقیدہ پلا دیجئے۔ پلانا کس کو بولتے ہیں؟ پڑھانا نہیں بول رہا ہوں میں، پلانا بول رہا ہوں کہ بعض مدرسوں میں کیا ہے کہ عقیدے کی کتاب ہے، وہ عقیدے کی کتاب رٹا دی گئی، بات ختم ہو گئی۔ صرف پڑھانا نہیں ہے، پلا دینا ہے۔ پلا دینے پر پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو پلانا سمجھ میں آئے گا۔ ایک مرتبہ ایک علماء کی جماعت کسی بستی میں گئی، گاؤں دیہات ہوگا، کوئی راجستھان کا ہی ہوگا، تو عالم صاحب نے سوچا کہ اس بستی والوں کے ایمان کا لیول کتنا ہے وہ ذرا میں جانچتا ہوں۔ تو اس کے لیے انہوں نے سوال کیا، بڑے میاں ایک بات یہ بتائیے کہ اسلام حق مذہب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب وہ کوئی عالم صاحب تو تھے نہیں، وہ کسان تھے، وہ ہل چلا رہے تھے، اور یہ مولانا صاحب خالی امتحان لینے کے لیے ان کو ایسا پوچھ رہے تھے۔ اب بڑے میاں کا جواب سنیے بہت دھیان سے۔ بڑے میاں کہنے لگے، مولوی صاحب آپ عالم ہیں، میں آپ کا اکرام کرتا ہوں،
لیکن یہ جو سوال ابھی آپ نے کیا نا، اگر دوسری مرتبہ کرو گے تو یہ جو پھاوڑا یا حل دیکھ رہے ہو یہ آپ کی کھوپڑی پہ چپکا دوں گا، بلا دلیل کے بولتا ہوں اسلام حق مذہب، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ بڑے میاں نے کہاں سے بولا؟ دعوت کی مبارک محنت میں ان کو یہ پلا دیا گیا۔ جو چیز پلا دی جاتی ہے نا وہ نیند میں سے اٹھا کر بھی آپ پوچھ لو، الحمد شریف، قل واللہ شریف بچہ سنا دیتا ہے، کیوں؟ یہ صرف پڑھایا نہیں گیا ہے، یہ پلا دیا گیا، یہ نیند میں سے بھی بچہ سنا دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان نیند میں سے اٹھ کر بھی یہ کلمہ سنا دے گا، کیوں؟ یہ کلمہ پلا دیا گیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، پیغام یہ ہے کہ یہ دو چیزیں اپنی نسلوں کو پلا دو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور ایمان اور عقیدہ۔ کوئی نکالنا چاہے تو نکال نہ سکے، اس کے ساتھ دعا کا اہتمام کرو، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، یا اللہ ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یا اللہ، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ ایسا ایمان دے دو جو میرے دل میں اتر جائے۔ یہ کب اترے گا؟ پلانے سے اترے گا۔ تو بہت اہتمام کے ساتھ پھر میں اپنا یہ سبق دہراؤں گا کہ جو اساتذہ کرام، جو دین کے خدام جس میدان میں بھی ہو، اپنے ماتحتوں کو آج کے اس دور میں یہ دو چیزیں ضرور پلائیے، ایمان اور عقیدہ پلائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلائیے۔ اللہ کے نبی کی محبت کیا چیز ہے؟ یہ محبت کا سبق ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کر کے بتائی، آج وہ محبت ہمارے اندر نہیں ہے، اس محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جمعہ میں بھی سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منبر شریف پر خطبہ دیا کرتے تھے، بازو میں درخت کا ایک تنا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا، وہ اتنا زور سے درخت کا تنا رویا کہ پوری مسجد کے مجمع نے اس کے رونے کی آواز سنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہاتھ کی شفقت سے میں محروم ہو گیا۔ وہ بہت زور سے رویا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے، جیسے بچہ روتا ہے تو کیسے چپ کراتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیر کر اس کو چپ کرایا۔ ہر مسلمان ذرا اپنے گریبان میں جا کر اندر ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سوچے اور جواب دے کہ کیا میری زندگی میں کبھی ایسا دن آیا کہ مجھے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی اور بے ساختہ میری آنکھ سے آنسو جھلک پڑے کہ میرے سرکار کی محبت میں مجھے رونا آ گیا؟ اگر نہیں آیا تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وہ درخت کا بے جان تنا وہ مجھ سے اچھا ہے، میں اس سے گیا گزرا ہوں کہ وہ حضور کی محبت میں رویا ہے، ہم آج تک نہیں روئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، جان نثاری کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کمالات ابھی ہمارے بچے نے سنائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف میں کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے 12 حروف میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے بعد کوئی رب نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کیوں کی جائے؟ پورے قرآن مجید میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد 4 جگہ پر آیا ہے، احمد 1 جگہ پر آیا ہے، اور قرآن شریف میں دوسرے نبیوں کا نام لے کر اللہ نے پکارا ہے، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یہ سب نبیوں کو اللہ نے نام لے کر پکارا ہے۔ لیکن آپ پورا قرآن مجید اور 30 پارے پڑھ لیجئے، پورے قرآن شریف میں آپ کو یا محمد ایک بھی جگہ نہیں ملے گا۔ جب سرکار کو پکارنے کی باری آئی، رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر،
تبصر یا ایھا النبی لم تحرم یا ایھا الرسول بلغ. یا محمد پورے قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا، نام لے کر اللہ تعالیٰ نے نہیں پکارا. اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے. یہ عاجز یہاں پر ایک نکتہ سناتا ہے کہ ایک چادر، ایک کملی جو نبی کی ذات کے ساتھ جڑ گئی، بدن مبارک کے ساتھ جڑ گئی، اب جب تک اللہ کا کلام قرآن مجید رہے گا، قیامت تک رہے گا، تب تک قرآن شریف میں اس کملی کا، اس چادر کا ذکر خیر ہوتا رہے گا. تو پھر ہمارا کیا خیال ہے کہ اگر بندے مومن اللہ کے نبی کا امتی صحیح معنی میں حضور سے جڑ جائے، وابستہ ہو جائے، تو اللہ اس کے ذکر کو زندہ جاوید کیوں نہیں کریں گے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حسن و جمال کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. شاعر کہتا ہے حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں تو چاند خود کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر. حالانکہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. جتنی بات ثابت ہو اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. ہم نے جمعہ میں بھی مسجد میں بات کی. جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، آج اس جلسے سے آپ ایک نیت لے کر جاؤ کہ ہم اپنے چہرے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجائیں گے. میں آپ کو تانا نہیں دے رہا ہوں، آپ کے لیے میرے دل میں بڑا اکرام ہے. ایک مسافر ایک درد دل آپ سے پیش کرنا چاہتا ہے کہ اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کی طرح بنا لیجیے. اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں میرا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں داڑھی کٹاؤں گا تو ہینڈسم لگوں گا؟ خدا کی قسم اگر داڑھی کے ساتھ خوبصورتی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی داڑھی نہ رکھتا. تمام نبیوں نے اس سنت پر عمل کیا ہے. اپنے چہروں کو سنتوں سے سجائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں آپ نے صحابہ کی گفتگو میں سنا ہوگا کہ کوئی صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کو چاند، 14ویں کا چاند فرما رہے ہیں، کوئی سورج فرما رہے ہیں. لیکن قرآن مجید کے علماء ایک بات سمجھیں، قرآن مجید کی تعبیر آپ کو بتاؤں. صحابہ نے چاند اور سورج کہا، لیکن میرے رب نے کیا کہا؟ سراجم منیرا، روشن چراغ. روشن چراغ. بات تھوڑی گہری ہے، توجہ چاہوں گا، دھیان سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں. روشن چراغ. روشن چراغ کیوں فرمایا؟ خوبصورتی میں چاند اور سورج زیادہ سمجھ میں آتے ہیں. چراغ کیوں فرمایا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سورج صبح میں نکلتا ہے، مغرب میں چلا جاتا ہے. چاند رات میں آتا ہے، دن میں چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی تعلیمات جانے کے لیے نہیں، ختم ہونے کے لیے نہیں. دوسری بات، دوسرا جواب، آپ ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں کر سکتے ہیں، ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں جلا سکتے ہیں، لیکن ایک چراغ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ایک سے جتنے چراغ جلانے ہو جلاتے چلے جائیے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انٹرنیشنل چراغ مصطفی ہے کہ آپ کی ذات اقدس سے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کے چراغ جلے، صحابہ سے تابعین کے چراغ جلے، تابعین سے تبع تابعین کے چراغ جلے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک دعات اسلام اور علماء حقہ کے یہ چراغ جلتے ہی چلے جائیں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ چراغ روشن ہوتے چلے جائیں. اور ایک اور وجہ، تیسرا جواب، علماء نے تیسرا نقطہ لکھا ہے کہ جو چراغ ہوتا ہے نا، اس کی جو روشنی ہوتی ہے، سورج اگر نکلا ہوا ہے تو جس کمرے میں بھی آپ جاؤ آپ کو اجالا ملے گا. چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کا اصول یہ ہے کہ اس چراغ کو جس کمرے میں لے کر جائیں گے وہاں روشنی آئے گی، بازو والے میں نہیں آئے گی.
جس کمرے میں لے کر جاؤ گے وہاں روشنی ملے گی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چراغ مصطفی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مسلمان زندگی کے جس شعبے میں، جس ڈپارٹمنٹ میں لے کر جائے گا وہاں وہ مستنیر اور روشن ہوگا، دوسری جگہ اس کو روشنی نہیں ملے گی۔ دنیا میں جہاں چلے جائے وہ روشن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، سچی محبت، سچا عشق نصیب فرمائے۔ ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، جیسے کہ ایک بچی نے جہیز پر اور شادی کی رسومات پر تقریر کی، اس تعلق سے ایک بات عرض کروں گا کہ دیکھو اپنی شادی کو سادی کرو، خالی 3 نقطے ہٹانے ہیں۔ شادی سادی کر دو، اس کی رسومات اور خرافات کو ختم کرو، جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اور ذرا تصور کرو کہ اگر ہم دھوم دھام سے شادی کر رہے ہیں، جس گھر میں 7 بچیاں بیٹھی ہیں اس گھر کا کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک گھر کی 2 بچیوں نے ایک عالم صاحب کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں یہ لکھا ہے کہ مولانا ہماری اس وقت کی جو کنڈیشن ہے، اس وقت کی جو صورتحال ہے، کیا اس حالت میں اسلام ہمیں سوسائیڈ اور خودکشی کی اجازت دیتا ہے؟ بتائیے مولانا، فتویٰ بتائیے، مسئلہ بتائیے۔ اور پھر ان دونوں بچیوں نے اپنی داستان لکھی ہے۔ ذرا اس داستان کو جہیز کی لعنت اور شادیوں میں فضول خرچیاں کرنے والے دل کے کانوں سے سنیں۔ ان بچیوں نے خط میں یہ لکھا ہے کہ مولانا صاحب ہم نے ہمارے ماں باپ کو پچھلے 8 مہینوں سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ مولانا صاحب یہ سوسائڈ کی اجازت، خودکشی کی اجازت، جی ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں، یہ اجازت ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ابا روزانہ صبح میں تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے دہاڑے مار مار کر روتے ہیں، اور روزانہ تہجد کی دعا میں ایک جملہ بولتے ہیں۔ جب ابا وہ جملہ بولتے ہیں، جی یہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دونوں بہنیں اندر گڑ جائیں۔ ابا جملہ یہ بولتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری دو پھول سی بیٹیاں جو میرے لیے عذاب بنی ہوئی ہے، یا اللہ مجھے اس سے کب نجات ملے گی؟ جب ابا کا یہ جملہ ہم سنتے ہیں برداشت نہیں ہوتا ہے، زمین پھٹ جائے اور ہم مر جائیں۔ مولانا کیا اس حالت میں اسلام ہمیں خودکشی کی اجازت نہیں دیتا ہے؟ سوچئے حالات کہاں تک پہنچ گئے۔ آپ دھوم دھام سے شادی کر رہے ہیں، یاد رکھیے قریب کی بستی میں کوئی غریب بچی ہے، غربت کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کی شادی کی دھوم دھام دیکھ کر رات کو سوتے وقت اس نے چادر اوڑھ کر اگر 2 آنسو بہا لیے نا تو اس شادی کی بربادی کے لیے وہ 2 آنسو کافی ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح شعور نصیب فرمائے، صحیح سلیقہ نصیب فرمائے۔ ایک آخری بات یہ عرض کروں گا کہ آج کل ہر شعبے میں ٹانگ کھینچنے کا اور حسد کا دور ہے۔ یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی، آپ لوگ تھوڑا تھک بھی گئے، 10 منٹ میں مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ حسد ہے نا بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حسد کی آگ کبھی بجھتی نہیں ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، آپ انشاءاللہ اس سے تھوڑا سا ہنس پڑیں گے اور فریش ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شاعر نے ایک بادشاہ کی تعریف کی اور تعریف میں کچھ جملے کہے تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا، اور اس نے ابھی سب سے بڑی نوٹ 500 روپے والی ہے، تو سمجھ لو کہ 500 کے گاندھی جی اس کو دے دیے۔ کس کو؟ شاعر کو۔ تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کو حسد ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کو یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم برسوں سے آپ کی خدمت کرتے ہیں، ہماری زندگی میں تو کبھی ایسا دن نہیں آیا کہ آپ نے ایک دن میں 500 دیے ہو، جو تنخواہ ہے بس وہ دیتے ہو۔ اور اس نے 2 جملے بولے، آپ نے اس کو 500 اٹھا کر دے دیے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو اب دے تو دیا ہوں، اس سے واپس لینا جو ہے نا یہ میری کرسی اور پوزیشن کے خلاف ہے، میں واپس نہیں لے سکتا ہوں، آپ کو اختیار ہے، کوئی طریقہ کرو اور آپ واپس لے سکتے ہو تو لے لو۔
اب یہ وزیر جو ہے نا وہ بھاگا بھاگا اس شاعر کے پاس گیا کہ 500 لے کے کہاں بھاگ رہا ہے، پہلے چند سوال کے جواب دے، اگر جواب دے گا تو یہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ حسد کی آگ کیسے بڑھتی ہے اس پر یہ لطیفہ ہے، توجہ فرمائیے۔ اس نے وزیر نے جا کر یہ پوچھا اس شاعر سے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ اس کو بولتے ہیں گلابی سوال۔ بھائی اللہ نے نہیں پیدا کیا، اس نے نہیں، اب وہ پوچھ رہا ہے ہتھیلی پر بال کیوں نہیں۔ وہ شاعر تھا، ہوشیار تھا، اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کی سخاوت کے کیا کہنے، اتنے سخی ہے کہ دیتے ہی رہتے ہیں لوگوں کو، جیسا کہ آپ لوگوں نے بچوں کو دیا، تو اتنا دیتے ہیں کہ دیتے دیتے ان کے بال اڑ گئے۔ 500 روپے اور بادشاہ نے نکال کے دے دیا۔ اتنا پیارا جواب، ایک 500 گاندھی جی اور مل گئے۔ حسد کی آگ اور بڑھ گئی کہ یہ تو کم کرانے آئے تھے، ایک نوٹ اور بڑھ گئے۔ حسد کی آگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس وزیر نے کہا رک، ایک سوال کا اور جواب دے۔ وزیر نے اس شاعر سے یہ پوچھا کہ یہ بتا کہ میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں، وزیر سے یہ کہا کہ تیری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ تو وزیر نے جواب یہ دیا کہ بادشاہ سلامت بہت دیتے ہیں، اور ہم جیسوں کو تو جب دینے پر آتے ہیں نا تو سمندر پھٹ پڑتا ہے۔ بادشاہ کے دیتے دیتے اڑ گئے اور ہمارے لیتے لیتے اڑ گئے۔ ایک گاندھی جی اور، ایک نوٹ اور کم کرنے گیا تھا، حسد کی آگ بڑھتی جا رہی۔ اچھا، اب اس نے کہا آخری سوال کا جواب دے دیں۔ آخری سوال یہ پوچھا شاعر سے کہ یہ بتا کہ میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ بادشاہ کے دیتے دیتے اڑ گئے، ہمارے لیتے لیتے اڑ گئے، اور تم جیسوں کے کفے افسوس ملتے ملتے اڑ گئے۔ ایک گاندھی جی اور۔ حسد کی آگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ بستی میں جتنی یونٹی ہوگی، ہر کام میں جتنا اتحاد ہوگا، انشاءاللہ وہ کام اتنا نکھرے گا۔ اگر ہم دین کے الگ الگ پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، کوئی مسجد کے امام ہیں، کوئی مدرسے کے محتمیم ہیں، کوئی دوسرے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، سب کی اتحاد فکری ضروری ہے۔ ہم سب قوم کے خادم ہیں، ہم سب دین کے خادم ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال عرض کروں، بہت توجہ سے مثال سنیے۔ ایک بندے کا آپریشن ہے، اب اس کی چیر پھاڑ ہونے والی ہے، اور اس کو ملٹیپل 2-4 بیماری ہے، 2-4 چیزوں کے آپریشن ہونے والے، پیٹ میں 2-4 چیزوں کے اس کے آپریشن ہے۔ تو پیٹ کا ڈاکٹر الگ ہے، ہارٹ کا الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، یہ سب آپریشن ایک ساتھ ہو رہے ہیں نا، کہ بھائی آپریشن کر ہی رہے ہیں تو جتنے ہیں 2-3 سب ایک ساتھ کر لو۔ اب ہر ایک کے سب ڈاکٹر 2-3 جمع ہو گئے۔ اب اگر ان تینوں ڈاکٹروں میں اتحاد نہیں ہوگا، یونٹی نہیں ہوگی، تو اس مریض کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ یہ بولے گا نہیں میں جو بولتا ہوں وہ کر، وہ بولے گا نہیں میں جو بولتا ہوں وہ کر، تو بیچارہ مریض کا حال خراب ہو جائے گا، پیشنٹ جو ہے وہ انا للہ ہو جائے گا۔ وہاں تینوں کی فکر ایک ہونی چاہیے کہ ہمیں اس پیشنٹ کو بچانا ہے، کوشش کر کے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں اس کو بچانے کی محنت کرنی ہے۔ اسی طرح بستی میں بے دینی کی اگر آگ لگی ہے تو جتنے دین کے خادم ہیں سب کو آپریشن کے لیے تیار ہونا ہے، یکجٹ ہونا ہے، اتحاد کے ساتھ کام کرنا ہے کہ ہم سب اس لگی ہوئی آگ کو بجھائیں گے۔ آگ سے مجھے بات یاد آ گئی، امریکہ میں آگ لگی، بڑا بول کبھی بھی مت بولو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا کہا تھا؟ ہم مشرق وسطی اور مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دیں گے۔ اللہ نے کر کے بتا دیا کہ جنت جہنم بنانا، جنت جہنم کے مالک اللہ ہے۔ بڑے بول سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ظلم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بچوں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنی بیویوں پر
جو بھی آپ کے انڈر میں ہے، ماتحت ہے، اس پر ظلم سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ اس پر عمل زندہ فرما دے، کہنے سننے میں جو چوک اور کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے۔ یہ عاجز گنہگار جی اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور پھر ایک مرتبہ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مدرسہ سعادت دارین کو خوب ترقیات نصیب فرمائے اور اس کو اسم بامسمہ بنائے، سعادت دارین کی سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اور جتنے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہوئی تو یہ اجنبی مسافر معذرت خواہ ہے اور دل سے دعا گو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی میں خوب دین کی اشاعت کے لیے آپ سب کو، ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور جتنا مجمع بیٹھا ہے، مرد ہو عورتیں ہو، سب کے ہم بے حد ممنون ہیں کہ آپ نے بہت دھیان سے بات سنی، بہت توجہ سے بات سنی، جیسی امید تھی اس سے بڑھ کر آپ نے توجہ سے بات سنی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آج کے ہمارے ان دونوں دلہوں کو ان کو قبول فرمائے۔ اور جس طرح انہوں نے اپنے سینے میں قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عالم دین بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم قرآن، حافظ قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن، عاشق قرآن مجید بنائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم 2 منٹ درود شریف کی مجلس کریں گے۔ اس میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے لے کر یہاں تک کہ ہم آپ کو القاب سنائیں گے۔ پورا مجمع جی جی میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے تاکہ ہماری یہ مجلس درود شریف کی مجلس بن جائے۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔